پر نہیں ہے. وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی رستے پر نہیں. وقالت النصارى لست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی رستے پر نہیں. وہم یتلون الکتاب، باوجود اس کے کیوں پڑھتے ہیں کتاب. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، فرمایا اسی طرح کہی ہے ان لوگوں نے بات جو کہ حقیقت کو نہیں جانتے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ پاک فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا کافی اختلاف نزول قرآن کے دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے کہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے متعلق سمجھتے ہیں یہ کسی دین پر نہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی گمراہ ہے. تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم کہتے ہیں تم دونوں سچ کہتے ہو. ہاں جی، دونوں ایک ہو جائے ہو. ہاں جی، اس اختلاف کی بحث قیامت کے دنوں کی. فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسبہ وسعی فی خرابیہا، فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو روک کے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا اور ان کی خرابی کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم یذکروہا، یہی لوگ ہیں کہ جن کو ایسا، ہاں جی، یہی لوگ ہیں کہ اولئک ما کان لهم یذکروہا الا خائفین، ایسے لوگوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے اس میں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. ان کا جرم اور بھی بیان کیا گیا کہ کفار لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے تھے. جو بندہ نماز روزے بھی آ جاتا تو اس کو طرح طرح کے دل میں اس سے ڈالتے تاکہ یہ بندہ نہ آئے نماز روزے سے. ہاں جی، ایمان سے گر جائے. اور مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ وہ مسجد حرام میں بیت اللہ والی جگہ پر خانہ کعبہ وہاں مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت دیتے تھے. اس لیے میں یہ بندہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجد میں کسی کو آنے سے روک کے کہ وہ بندہ یہاں اگر عبادت کرے. بھائی یہ بات بالکل غلط ہے. آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ہاں جی، کہ مسجد میں بعض بندے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو کہتے تو اسی طرح نہیں بڑھنا ہے، وہ کہا تو نہیں تو بڑھنا. ہاں بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ سب کے عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہاں البتہ کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے مسجد کے اندر کہ وہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اس سے دوسروں کو بھی پریشانی کا سامنا، اس کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن یہ کہ اس کے داخلے پر عمر پابندی نہ لگائی جائے. ہاں جی، البتہ اس کا شر بہت بڑا ہو تو پھر یہ ایک کہہ لیں کہ وقتی ایک صورت ہو سکتی ہے اس کی، مگر اصل تو بعض نصیحت ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، فرمایا کہ دیکھو ان کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ان کو اچھا بدلہ ملنے والا نہیں، بلکہ دنیا میں ان کو رسوائی ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب ملنے والا ہے. اب دیکھیں جو عذاب کا تذکرہ آتا ہے، کہیں ہے عذاب مہین، کہیں ہے عذاب علیم، کہیں آیا کہ عذاب اپنا عذاب شدید، یہ صفت ہے عذاب، یعنی صرف عذاب نہیں بلکہ طرح طرح کا نہایت تکلیف دہ اور بہت بڑا اور بڑا سخت عذاب ہے. جی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. فرمایا مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی ذات موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بخشش کرنے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. مشرق مغرب اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اب عبادت کے وقت کسی ایک طرف رخ کرنے کا حکم ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کی ذات صرف اس طرف تو موجود ہے باقی جگہ موجود نہیں ہے۔ جو ایک طرف رخ کرنے کا حکم ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ڈسپلن کے مظاہرے کے لیے حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں جب مسلمان مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کو کچھ ماہ تک حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں مقدس جگہ ہے اور خانہ کعبہ کو مقدس نہیں مانتے، تو یہ بڑے خوشی ہو دیکھو مسلمانوں نے بھی اب ہماری دیکھا دیکھی ہاں جی بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے ہاں جی۔ لیکن جب حکم بدلا اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، خانہ کعبہ دوبارہ بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہو گیا۔ اب انہوں نے پراپگنڈا شروع کر دیا۔ اصل مسئلہ بیت المقدس رخ کرنے کا یا بیت اللہ کی طرف نہیں، اصل مسئلہ اللہ پاک کے حکم کو ماننا ہے۔ ایسا مطلب نہیں کہ اگر ہم نے رخ کیا بیت المقدس کی طرف تو اللہ پاک وہاں ہے اور کسی جگہ نہیں، یا ہم نے رخ کیا بیت اللہ کی طرف تو اب یہ اللہ پاک وہاں ہے کہیں اور نہیں۔ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں جگہیں اللہ پاک کی پیدا کرتا ہے، تو بھائی اللہ پاک جہاں بھی حکم دیں تو وہاں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو ادھر ہے ذات اللہ کی۔ اللہ پاک ویسے چہرے کہتے ہیں تو چہرہ بول کر پوری ذات مراد اللہ پاک کی ذات اس طرح کے جسم سے پاک ہے جس طرح کے ہمارا وجود ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنے وجود کے لیے جسم کی محتاج نہیں ہے، تو لہذا اللہ پاک کی ذات موجود ہے ہر جگہ جس طرح کے اس کی شان ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو آج کل یہ اہل حدیث ہے اور کچھ حضرات ان کے ساتھ مل گئے کہ انہوں نے یہ پریشانی کھڑی کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک صرف جو ہے نا عرش پہ ہے، کہیں اور موجود نہیں ہے ہاں جی۔ اور قرآن کریم کی آیت ثم استوى علی العرش اس کو پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عرش اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ ایک وقت تھا کہ عرش موجود نہیں تھا لیکن رب تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اللہ پاک کی ذات عرش کی محتاج نہیں ہے، لہذا اللہ پاک کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ بھئی اللہ پاک کسی خاص مخصوص جگہ میں ہے تو بھئی مخلوق کوئی کتنی بھی بڑی ہو خالق کے مقابلہ میں وہ چھوٹی ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات جو لامحدود ذات ہے، عرش کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تو وہ اللہ پاک کی ذات کے مقابلے میں تو ایک محدود ہے۔ غیر محدود چیز محدود پر کیسے آئے گی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی آیت ہے کہ اللہ پاک کی ذات اپنی شان نشان ہر جگہ ہے۔ جب ہر جگہ کہہ دیا تو اب عرش کا انکار نہیں ہوا، اب ہم نے کہا اللہ پاک کی ذات اپنی شان نشان ہر جگہ ہے، اس کا مطلب عرش پر بھی ہے، عرش والی آیت کا انکار نہیں ہوا۔ لیکن جب کہا کہ اللہ پاک کی ذات صرف عرش پر ہے کہیں اور نہیں ہے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی انکار ہوا۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے، آیات اور بھی آ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یہ سرگوشی کرنے والے تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے کہ چوتھی اللہ کی ذات موجود ہے، پانچ سرگوشی نہیں کرتے کہ چھٹی اللہ کی ذات موجود ہے، اب تم کہتے ہو کہ نہیں بھائی اللہ عرش پہ جہاں نہیں ہے پہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ تم جہاں بھی ہو۔ اب دیکھو یہ اللہ پاک کی ذات کا مطلب یہ بھی آیات ہیں، ہم نے تمام آیات میں غور کر کے ہم کہتے ہیں یہ صفات ہیں اور اللہ پاک کی ذات کے متعلق ہیں۔ اللہ پاک کی ذات بھی وراء الورا ہے، اس کی صفات بھی وراء الورا، ہم جو بھی اس کی مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عرش کی طرف نسبت اس کی بھی ٹھیک ہے اور فرض کی طرف نسبت بھی ٹھیک ہے۔ اب ان آیات کا حقیقی معنی یہ آیات متشابہات ہیں اور باری تعالیٰ کی صفات ہیں اور صفات متشابہات ہیں۔ جو متشابہاتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے گمراہ لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ گمراہ کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ تو متشابہاتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے جو بھی اللہ پاک کی ذات کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ بھی اپنی جگہ پر حق اور اللہ پاک
کا جو عرض کی طرف متوکل ہونے کی بات وہ بھی متحق، وہ بھی برحق، لیکن جو ہے اس کی حقیقت اور کیفیت یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا اولاد، سبحانہ، اللہ کی حضرت سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرمان بردار ہیں، بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، پھر یہ دیکھیں ذرا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اولاد کی نسبت سے منع فرمایا اور یہود و نصارہ کے اس غلط نظریے کی تردید کی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ نا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھو بھئی اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ مستقبل میں جس بندے کے کمزور ہونے کا ڈر ہو، ہاں جی بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ آج جو دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے بندے کو، کیوں؟ اس کے پتہ کہ اب میں جوان ہوں لیکن وقت آئے گا بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد میرا سہارا بنے گی۔ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ تو دوسروں کو سہارا دینے والی ذات ہے، اس کو کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی، اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ کائنات کی اس کو اولاد کیا؟ کائنات کی ہر چیز اس کی ہے، آسمان و زمین کے خالق وہ، آسر نو اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہ اولاد کی کیا ضرورت؟ وہ کسی چیز کو بھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ جو ہم کن فرماتے ہیں پیدا ہو جاتی وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، جی او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین من قبل، کہہ چکے ہیں بات وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، یعنی اسی طرح کہہ چکے ہیں، اسی طرح کی بات وہ لوگ جن سے پہلے گزرے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے، قد بین الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے واضح کر کے کھول کے بیان کر دی ہیں نشانیاں، یعنی یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں کفار کہتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مجھ پہ وحی نازل کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات مجھ سے کلام فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ حضور میں کلام کرا سامنا کیوں نہیں کرتا؟ سامنے نہیں کہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ میرا نبی ہے نا مان لو۔ یہ مشرکین مکہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ہاں جی۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے کلام کرتا ہے، وہی تو انبیاء پہ آتی ہے، ہر بندے پہ وہی ہونے لگے پھر تو نبی اور غیر نبی پہ کیا فرق رہا؟ اور دوسری بات کہ یہ کوئی کیا اپنا مطالبہ ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہم سے بات کرے اور ہمیں کہے کہ ہاں یہ میرا بیٹے کو نبی ہے تو پھر تم مانو گے؟ کیا ایسا ہے کہ تم مان لو گے؟ نہیں، اس سے پہلے یہودی بھی اس طرح کام کہہ چکے ہیں، اس طرح کی بات کر چکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، واقعہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، تو ان کی قوم نے کہا کہ اللہ پاک ہمیں خود ہم سے بات کر کے کہے کہ بھائی یہ تورات میں نازل کی ہے، اس پر عمل۔ تو 70 بندے چن کے وہاں کوہ طور پہ لائے گئے تھے، اور جب اللہ نے گل کی تھی کہتے ہیں وہاں اللہ کے سامنے گل کرے نا، سامنے آواز سامنے تصویر نہیں آ گئی، تو مار گئے۔ پھر جو خدا زندہ کیتا پوچھا ہاں بھی ہو کتنا منو گے، دوسرے کو مناؤ گے اس بات کے واقعے بھی اسی تورات عمل کرنا؟ ہاں جی، واپس آئے تو پھر اور کچھ
یہ فَمَا تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو ان جیسے ہو گئے، آپس میں ایک جیسے نظریات ہیں. تو کیا جنہوں نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں. جس نے ماننا ہے اس نے بات کو ایسے ہیل و حجت کے بغیر مان لینا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اور من پسند کے معجزات کے مطالبے تھے ان کے. کوئی کہتا یہ کام کر کے دکھا دو ہم نبی مان لیں گے، یہ کام کر کے دکھا دو ہم مان لیں گے. میں نے پہلے عرض کیا جو معجزہ ہوتا ہے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، اور جو کرامت ہوتی ہے یہ ظاہر ہو رہی ہے ولی کے ہاتھ پہ، لیکن یہ پھر ہوتا ہے اللہ پاک کا. اللہ پاک جب چاہے معجزے کا اظہار ہو، جب چاہے نہ ہو. یہ ولی یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی کرامت اور معجزہ. لہذا اب وہ کہتے ہیں ہماری پسند کا معجزہ ہمیں دکھا دو ہم مان لیں گے، لیکن یہ کہ عموماً ایسا ہو کہ مانا بھی نہیں انہوں نے. اب ابو جہل تھا نا، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا محمد یہ جو ہے نا میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتا دو، میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جی کیا میں بتاؤں یا وہ خود بول لے؟ میں بتاؤں یا وہ خود بول لے؟ تو اب وہ پریشان ہو گیا یہ کیسا کیا مطلب. تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو ابو جہل جو ہے وہ حیران پریشان ہو کر کہتا ہو چند کر دیکھو یہ چند کر دیا چلو یہ بہانے تھے. ہاں جی ایک کہتا وہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دو تو پھر ہم بھی مان لیں گے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اشارہ کیا آدھا چاند ادھر آدھا ادھر رہ گیا 2 ٹکڑے ہو گئے، دنیا نے دیکھ لیا. دیکھو اتنا بڑا جادو ہے، اس کا جادو یہاں بھی چلتا ہے اوپر بھی چلتا ہے. من پسند کے اللہ پاک نے امت محمدیہ پر شفقت فرمائی ہے. جس طرح پہلی قومیں اپنے انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے کی وجہ سے، بے حرمتی کی وجہ سے ان پر عذاب آ گئے، تو اللہ پاک نے اس امت کو بچانا. اب دیکھو نا ماضی میں ایسا ہوا کہ جب من پسند کا معجزہ مانگا دیا گیا تو پھر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو عذاب آیا. جس طرح کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اطلاع دی اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے اور احکامات تمہاری طرف شدید یہ متوجہ ہیں اور ان پر عمل کو تمہاری کامیابی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی تب مانیں گے. یہ پہاڑ ہے ہمارے سامنے، یہ پہاڑ پھٹے اس کے اندر سے اونٹنے نکلے اور اونٹنی بھی گابن ہمارے سامنے بچہ دے پھر ہم مانیں گے. ہم دیکھ لو فلسفہ بیٹھے پہلے کر لیا اب اس کا مطالبہ کر دیا. اللہ پاک نے مطالبہ پورا کر دیا. پہاڑ پھٹا اس سے بہت بڑی عجیب و غریب اونٹنی نکلی نہایت طاقتور، جو جس طرح کی اونٹنی پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو اس نے بچہ دیا. اب وہ اونٹنی جو ہے اس کی خوراک بہت تھی، جس فصل میں جاتی ساری فصل کھائے، پانی کے ذخیرے کے پاس جاتی سارا پانی پیے تھے. اب پھر کو پریشانی ہوئی. نتیجہ یہ ہو کہ آخرکار اس اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی. جب تو معجزے کے انہوں نے خود مانگی تھی تو ان پر عذاب آیا. تو یہ چیز من پسند کے معجزات کا مطالبہ کیا جائے اگر پھر بھی نہ مانا جائے تو یہ عذاب الہی کا باعث. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ ساری کے ساری میری قدرت کی نشانیاں میں نے تمہیں کھول کھول کے بیان نہیں کرتی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا تمہیں کوئی معجزہ آج تک نہیں ملا؟ یہ بیان ہو گئے، اس کے باوجود تم ماننے کو تیار نہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا فلا تسأل عن اصحاب الجحیم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس طرح کے رویے پر طبی طور پر رنج ہوتا، دکھ ہوتا کہ دیکھو اتنا کچھ ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے، پھر بھی مان جاتے. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق دے کر، بشیرا و نذیرا، ہاں جی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخیوں کو متعلق نہیں پوچھا جائے گا. حق دے کر بھیجا آپ کو. کوئی بھی نظریات میں سے، احکام میں سے کوئی ایسی چیز نہیں
کہ جو غلط ہو یا انسانوں کے لیے مستقبل کے لیے وہ نقصان دہ ہو. اور میں 2 صفتیں بیان کی اور سلم کیا، اور میں آپ کو بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا. بشیر کسے کہتے ہیں؟ بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں پر اپنی امت کو خوشخبریاں سناتے تھے اور برے کام سے اس کے انجام سے ڈراتے تھے. جی جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی نا جی، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، نماز کے متعلق. جی فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جسم کے جس حصے کو دھوتا ہے تو اس حصے کے گناہ اس کو دھل جاتے ہیں. خوشخبری سنائی، اور خوشخبری سنائی جی قیامت کے دن میری امت کے چہرے چمکتے ہوں گے، وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچانوں گی. خوشخبری سنائی. ہاں جی. اور اپنا نماز کے بارے میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے پہلے جو اس نے پچھلی نماز سے اس نماز تک جو گناہ کیے اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. خوشخبری سنائی. جو قدم مسجد کے لیے چل کے جاتا ہے ہر قدم کے بدلے جو ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے کہ نیکی لکھی آتی ہے، درجہ ہوتا ہے. یہ خوشخبری سنائی. روزے کے بارے میں فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ ایمان اور حساب و کتاب کے خوف سے روزے رکھے گا اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. حج کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ جو بندہ حج بیت اللہ اس طرح کرے ایک سر کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. ابھی کہ یہ خوشخبری ہے. اور ڈرانا، ہاں جی یہ وعید ہے، یہ کام کرو گے یہ ہوگا. ایک ہوتا ہے ڈرانا جو ہے نا وہ وحشت کی بنا، وہ نہیں شفقت کی بنا پہ ڈرانا. جیسے لوگ ڈر دیا شیر کو، چیتے کو ڈر دیا، وہ شیر آ گیا شیر آ گیا. مائیں بھی رات کو جو ہے نا وہ بیٹیوں کو بچوں کو سلانے کے کہتے ہیں وہ شیر آ گیا شیر آ گیا. بچہ فوراً بستر میں منہ رہتا کہتا ہے اچھا شیر آ گیا. یہ نہیں، یہ ڈرانا نہیں، یہ شفقت کی بنا پہ ڈرانا. جس طرح کہ ماں چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہے، چھوٹا بچہ جس کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ آگ بھی جلا دیتی ہے تو وہ اپنے چل تو نہیں سکتا پاؤں پر، اپنا کہہ لے کہ پھسلتا اور رینگتا ہوا آتا ہے چولہے پر آ کر آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. ماں کہتی ہے نا بیٹا پیچھے ہو جاؤ، ہائی ہو جائے گی ہائی ہو جائے گی. وہ اس کو پیچھے کرتی ہے وہ پھر آگے آتا ہے، پھر کہتی ہے بیٹا ہائی ہو جائے گی. یہ ہے ڈرانا شفقت کی بنا پر، اسے کہتے ہیں نذیر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا. جی فرمایا ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. آپ سے 2 ذکر کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی کیا مطلب؟ یعنی آپ کا کام ہے لوگوں کو دین پہنچا دینا، آگے ماننا نہ ماننا اگلے بندوں کا کام ہے. جو بندے نہیں مانیں گے دوزخ میں جائیں گے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی کر لیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی علم کے آ جانے کے بعد بھی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی نہ مددگار. دیکھو فرمایا یہود و نصارہ یہ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، ایسا ہو تو ہم بات مان لیں گے، ایسا ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے. جھوٹ ہے یہ سارا. اس وقت تک یہودی اور عیسائی آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے، آپ سے محبت نہیں کریں گے، آپ سے کوئی ہمدردی دلی نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان کے دین میں واپس چلیں. جو نظریات ان کی ہیں، جو پٹھے کام وہ کر دیا وہ تسی نہ کہو انہوں نے تمہیں نہیں ملتا. لہذا آپ ان کو ہر بات پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے. باقی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. بالکل اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. ہاں جی لیکن جو ہے جو بندہ ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا، ہاں جی اس کو زبر سے تھوڑی ہدایت پہ لے جاتا ہے. فرمایا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اگر ایسا بالفرض ہوا تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. ہاں جی یہ بالفرض ایسا ہے، اگر نہ حضور نہیں پاس ایسا کرتے نہ اور کیا بھی نہیں کہ ہمیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر کوئی آپ کا دوست حمایتی اور مدد کرنا ہو. مطلب یہ کہ یہ سراسر خسارہ ہے. تو یہ اس کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا.
جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب ہے نا جی، اصل تو پوری انسانیت ہے. آج بھی لوگ بس اوقات یہودیاں اور عیسائیوں کو خوش کرنے واسطے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں جی فلاں قانون ختم کر دو، ہاں جی فلاں قانون میں تبدیلی کر دو. کیا جی ہم پر بعض سے دباؤ بہت ہے. توہین رسالت قانون جو بنا ہوا ہے اس کو ختم کر دو. ہم پر دباؤ بہت ہے. وہ دباؤ رہے گا ہی، چاہیے آپ سارا آئین ہی اڑا دو. اس کی ایک شک کیا پورا آئین ہی اڑا دو، وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. بس وہ اسی بات پہ راضی ہے کہ بالکل ان کی طرح ہو جائے. لہٰذا ایک مسلمان کا ایک اپنا تشخص ہے، اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، اپنا زندگی گزارنے کا ڈسپلن ہے. الذین آتیناہم کتاب یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا وہ لوگ کہ جن کو دی گئی کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی جس طرح کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس کا انکار کرے گا یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. فرمایا کہ سارے یہودی عیسائی ایسے نہیں ہیں کہ وہ آٹھ دھرم ہوں اور بات کو مانتے نہ ہوں. ایسے بندے بھی ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں تورات کو، انجیل کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی توفیق ہو جاتی ہے. اور واقعی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت بڑے بڑے یہود کے علماء تھے. حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جو مکہ کے کہہ لو کہ یہودیوں کے علماء کے نمائندے تھے، تو ایسے لوگ مسلمان ہوئے. تو واقعی اللہ پاک نے ان کو توفیق دی. اور میں کہ ایسا ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی رویہ ان کا خراب ہے. مگر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی تورات کو ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اور ایمان قبول کیا. ایسا بندہ جو پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا جب اس کو اسلام کی تعلیمات پہنچی، اور میں ایسے بندے کے لیے دوہرا اجر ہے. ایسے بندے کے لیے حدیث بات میں دوہرا اجر ہے کہ ایک تو اس وقت تک جب وہ صاحب کا دین میں تھا اس پر عمل کرتا رہا، تو باتیں کام مسلم کو اچھے کیے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اب اسلام پہ ہے تو اسلام پر عمل کا ثواب ملے. اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یا بنی آگے یہ 14 رکوع ہو گئے. 15واں رکوع جی سورہ بقرہ کا 15واں رکوع. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس کا انعام میں نے تم پر کیا. وانی فضلتکم العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی سارے جہانوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. ڈرو تم اس دن سے کام نہیں آئے گا کوئی ایک دوسرے کے کچھ بھی، اور نہیں قبول کی جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب یہاں بتا دیا وہی کہ بنی اسرائیل پر پہلے بھی تذکرہ ہوا جو انعامات اللہ پاک نے کیے تھے. اللہ پاک نے ان کی یاد دہانی کرائی کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ اتنے انعامات سے نوازا گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اسلام کی مخالفت نہ کرتے، تم قرآن کی مخالفت نہ کرتے، تم حضور کی مخالفت نہ کرتے بلکہ اس کو قبول کرتے. لیکن تم نے جو انعامات تم پہ ہوئے ان کی بھی ہر تاریخ میں ہر دور میں مخالفت کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اب جو ہے بڑی ناقدری یہ کر رہے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے بلکہ الٹی مخالفت کر رہے ہو. ہاں جی، تو ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن سے کیوں نہیں ڈرتے. دیکھو جس دن اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، اور کوئی دنیا کے اندر ہوتا ہے نا بندہ پھنس گیا تو رشوت دے کے پیسے دے کے نکل آتا باہر. ہاں جی، لیکن یہاں ایسا نہیں. بڈھے بندے سب ڈر بیٹھے جی، یہ چیز ہے. آگے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آزمایا اللہ رب العزت آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ساری کی ساری باتیں پوری کی. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. قال ومن ذریتی، فرمایا میری اولاد کو بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم ہیں ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، میرا قرار نہیں پہنچے گا.
ہاں جی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر بڑے امتحان نازل کیے، بڑی آزمائشیں دی، تو اللہ پاک نے جتنے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا تو سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ فَأَتْمَنْ وَإِذِ ابراہیم بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ فَتَمَّ 100% کامیاب۔ بہت ساری آزمائشیں ابراہیم پر آئیں، ان کا تذکرہ ایک بڑے اختصار سے چند لفظوں میں کر دیا۔ یہ اب دیکھیں کہ قرآن کریم کا اعزاز اور اعجاز ہے کہ بات چند لفظوں میں کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی مشقتوں کو، آزمائشوں کو اور ان کی محنت کو سمیٹ کر رکھ دیا، اور آگے اس کے نتیجے میں جو انعام ہوا اس انعام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا آزمائش تھی؟ بہت ساری۔ دیکھیں کہ آپ نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جو سارے بت پرست تھے، تو وہاں پر اب توحید پر چلنا کتنا مشکل تھا، اور پھر اپنے گھر کے لوگ ہی جو ہے نا وہ سارے کے سارے رشتے دار ہی سارے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، یہ بھی مشکل تھی۔ ہاں جی گھر کے بندے ساتھ ہو پھر بھی بندے کو دل کام کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، اور وہ بھی مخالف۔ آپ کا والد نہ صرف مشرک تھا بلکہ بت بنا بنا کے بیچا کرتا تھا، بت بناتا تھا اور فروخت کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش کی، ابا جو ہے وہ بت پرست کا بہت بڑا حامی، اور پھر دیکھیں حکومت وقت مخالف، نمرود تھا تو وہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا اور لوگوں کو شرک پہ لگایا ہوا تھا، اس کی مخالفت، اور پھر انہوں نے آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو حق بات کی وجہ سے، یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر علاقہ چھوڑنے مجبور کر دیا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ اللہ پاک سے اولاد مانگتے، 100 سال تک یہ آزمائش اس سے گزرنا پڑا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اللہ پاک نے حکم دیا اس کو اور اس کی ماں کو مکہ مکرمہ چھوڑا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت نہ بیت اللہ تعمیر تھا، نہ وہاں آبادی تھی، پہاڑ جنگل۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے، ماں بیٹے کے ساتھ جب معاملات پیش آئے، اب وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ قربانی سے قربانیاں۔ اب جب بیٹا جوان ہو گیا، اللہ پاک نے کہا جاؤ جا کے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائش تھوڑی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جتنے امتحان اللہ پاک نے ہر ابراہیم سے لیے، ابراہیم سارے امتحانوں میں 100% کامیاب ہوئے۔ نتیجے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا مقتدا بنا دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام مقتدا بن گئے، کیسے؟ اب یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین مکہ، 4 گروہ تھے اس وقت، سارے کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ساڑھے بڑے ہیں، یہ سب کے ہاں جی۔ عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مشرکین مکہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے، وہ سب کے امام۔ فرمایا اللہ میں آپ کو امام بنا دوں گا، مقتدا بنا دوں گا۔ اب میں من ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ فرمایا ہاں آپ کی اولاد میں بھی ایسا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی اولاد بھی اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت سے نوازا، ان کو بھی نبوت سے نوازا۔ ہاں جی، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت اور کتابیں جو مستقبل میں آنی ہیں یہ طے کر دی کہ آئندہ نبی آپ کی اولاد میں آئیں گے۔ ہاں جی، دیکھ لیں بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جی یہ انعام ہے۔ میں لا ینال عہد الظالمین، جو ہے نا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ جو آگے چل کر اپنے نظریات خراب کر چکے ہوں گے وہ میری رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ جی تو لوگ کہتے ہیں جو یہ شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہاں فرمایا اللہ پاک نے انی جاعلک للناس اماما، عقیدہ امامت کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز یہاں ہے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا صرف امام تھے؟ امام کا مانا انہوں نے عقیدہ امامت جو کھڑا ہوا ہے
تو وہ عقیدہ امامت جو کہتے ہیں کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، نعوذ باللہ. جو خود اس کا کوئی وجود شریعت میں ہے ہی، دنیا کی کسی شریعت میں نہیں ہے، یہ خود عقیدہ گھڑا ہوا ہے. تو یہاں امام سے مراد یہاں لوگوں کا مقتدا ہونا نبوت اور رسالت ہے، وہ عقیدہ امامت نہیں جس کو کہا ہے کہ یہ نبیوں سے افضل ہے. جس طرح کہ خمینی نے اپنی کتاب الحکومت اسلامیہ میں لکھا ہے کہ نبی جو ہے یہ جو امام ہے، یہ منصب امامت یہ نبوت سے بڑھ کر ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کو تم جو ہے نعوذ باللہ اور دیگر اہل بیت کو جن کو تم نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ایک عقیدہ ان کو تھوپ دیا ہے کہ یہ امام تھے، عقیدہ امامت گھڑا، وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل. آپ دیکھ لیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. پہلے تو حضور کی شان ہے، پھر آپ کے اہل بیت کی شان ہے نا. لیکن چونکہ ان کے عقیدہ امامت افضل نبوت سے، اس لیے وہ شان نبوت بیان نہیں کرتے، اس طرح چاہتے ہیں. یہ ساری حد سے بڑی ہوئی باتیں ہیں. جی آگے دیکھیں، میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جس وقت کہ ہم نے ٹھہرایا بیت اللہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ہاں جی حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو یہ کہ پاک رکھو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جس وقت کہ فرمایا حضرت ابراہیم نے اے میرے پروردگار بنا دیجئے اس شہر کو امن والا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور روزی دیجئے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر و آخرت کے دن پر. قَالَ مَنْ كَفَرَ، فرمایا جو بھی کفر، جس نے بھی کفر کیا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا. ثُمَّ اسْتَبْرُوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت کہ بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اور حضرت اسماعیل بھی. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، فرما رہے تھے اے ہمارے پروردگار قبول کر لیجیے ہماری طرف سے. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ، اے ہمارے پروردگار بنا دیجیے ہم کو فرمانبردار لک اپنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَك، اور ہماری اولاد کو بھی اپنی فرمانبردار. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا دیجیے ہم کو حج کے قاعدے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجیے، ہمیں معاف کیجیے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار بھیجیے ان میں رسول. منہم، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان کے سامنے آپ کی آیتیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. دیکھیں جی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کا 15واں رکوع ہے، اس میں کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے امتحان لیے، بڑی آزمائشیں دی. تو وہ ساری بڑی آزمائشوں پر پورا اترے. اللہ پاک نے انعامات بھی بڑے بڑے کیے، پھر بڑے بڑے انعامات. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا کوئی آسان بات ہو نہیں. جب ان آزمائشوں کو پورا اترے اللہ پاک نے اب عظیم سعادت نصیب فرمائی. بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں مل کر بیت اللہ کو تعمیر کرو. بیت اللہ کی بنیادیں گری ہوئی تھی، ہاں جی، تو بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے نا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. آج کو بندہ مسجد کے ایک پکھا بھی لگوا رہے، بڑے لوگوں نے 10 کرتا ہے مسجد پہ پکھا لگایا. ہاں جی، تو
کوئی 10 روپے مسجد میں دے دے لوگ پیدا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو یہ بہت بڑی سعادت تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. حضرت اسماعیل بھی دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس پہ ہم اکڑتے نہیں کہ ہم نے یہ کیا, یا اللہ اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. کسی بھی نیکی کی بندے کو جب توفیق ہو جائے تو قبولیت کی دعائیں مانگنی چاہیے ساتھ. یہ اس بات اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا جب تعمیر کیا تو اس وقت کچھ دعائیں بھی کی. وہ دعائیں ایسی تھی کہ اللہ پاک نے سب کو شرف قبولیت عطا فرمایا. آپ نے دعا کیا اللہ یہ جو شہر ہے اس کو امن کا گہوارہ بنا دے, اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. تو اللہ پاک نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا. آج بھی جو حدود حرم ہیں یہاں پر آپ کسی بندے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی مجرم گھس آئے تو وہ جب تک وہ باہر نہ جائے اس کو بندہ پکڑ نہیں سکتا. ہاں جی, تو یہ امن کا گہوارہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. یعنی پھل, اللہ پاک نے پھلوں کی روزی ایسی عطا فرمائی. پھلوں کی روزی عطا کی تو پھلوں کی روزی ایسی عطا کی کہ آپ دیکھ رہے ہاں کہ ہے پہاڑی علاقہ لیکن اس کے باوجود اب وہاں پر کھجوریں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں, اتنی زیادہ کہ مکہ والے کیا پوری دنیا کھاتی ہے, پوری دنیا کھاتی ہے. یہ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آتے ہوئے کھجور لے کے آتے ہیں. پورا سال عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے آتے ہیں تو واپسی پر کھجوریں لے کے آتے ہیں. تو ہر بندہ گھٹ تو گھٹ بھی 25 کلو تو لے کے آتا نا. ہزاروں لوگ پورا سال آتے ہیں, کھجوریں اتنی کھجور پوری دنیا کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. اللہ اللہ کو پھلوں کی روزی دے. اب کھجور اتنی عمدہ اتنی اعلیٰ نسل کی کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہاں جی, آج کل کھجور کی قیمت کتنی ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, کتنی مفید ہے صحت کے لیے. ڈاکٹر کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی موذی مرضوں کا علاج ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور کہیں بھی دنیا میں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے کہیں اور آپ کو ملے نہ ملے مکہ پر مل جائے گا. یہ بھی ایک الہی انتظام ہے کہ دنیا میں کہیں پھل پیدا ہوتا ہے نا آپ کو وہاں مل جائے گا. یہ گویا کہ پھلوں کی عالمی منڈی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ جی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی. ہاں جی, یہ اللہ یہاں ایک رسول بھیجیے جو لوگوں کی دینی رہنمائی کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے نتیجہ میں تشریف لائے. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تو دیکھو جو دعائیں حضرت ابراہیم نے کی تو دعائیں ساری کام جو ہے اللہ پاک کے ہاں انہوں نے شرف قبولیت پایا. کسی بھی نیک کام کے کرتے وقت دعائیں اللہ پاک سے کرنا یہ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نیک کام آپ کر رہے ہیں تو اللہ سے اپنی حاجتیں بھی مانگتے رہیں, ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہیں. جو قبولیت کا موقع ہوتا ہے, قبولیت کا موقع ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیں آپ کی صفت بیان کی یتلو علیہم آیات, چار منصب بیان کی. یتلو علیہم آیات کا یا اللہ آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں. دوسرا قرآن پاک سکھائے, وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ یعنی جو کتاب ان پہ نازل ہو اس کو سکھائے. نمبر 3 حکمت کی باتیں بتائیں. نمبر 4 تزکیہ کریں, توجہ کرنا. یہ 4 منصب ہیں بڑے بڑے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کہ دنیا میں حضور کیوں تشریف لائے, 4 بڑے کام تھے. ایک یہ کہ جو کتاب نازل ہو اس کو پڑھ کے سنانا ہے. نمبر 2 اس کا معنی مفہوم سمجھانا ہے. نمبر 3 کہ زندگی کے طور طریقے حکمت بری باتیں وہ بتانی ہے. نمبر 4 برے اخلاق کو صحابہ کرام کے دل سے نکال کر اچھے اخلاق
یہ ترغیب دینی ہے، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاروں کام کیے، چاروں کام۔ آج کل یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن جو ہے نا اس کو پڑھنا یہ بھی ایک مستقل شعبہ ہے اور یہ مستقل ثواب کا کام ہے۔ آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کا کیا فائدہ، سمجھو اس کو سمجھو۔ ہم کہتے ہیں سمجھنا ایک الگ کام ہے، پڑھنا ایک الگ کام ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پھر فرمایا ویعلمہم الکتاب۔ تو لہذا پڑھنا ایک الگ منصب ہے، ایک الگ اجر والا کام ہے، اور اس کو سمجھنا ایک الگ اجر والا کام ہے۔ ساڑھے میں دو ترکیب ہیں، ایک جڑا وہ پڑھی جاندہ سمجھنا نہیں، ایک جڑا وہ سمجھنے لگا وہ پڑھنا نہیں، یہ کم خراب ہے۔ ہاں جی، پڑھنے والا کہڑا پڑھنے والا ہو طبقہ وہ چند صورتوں سے کیا ہوئی ہیں کار کار ختم دی اندر روٹی کٹھی کر لیتا۔ ہاں جی، وہ سمجھے نہیں قرآن پاک کو، بہت کم قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے کا ان کے ہیں تمام، مسجد میں درس قرآن نہیں ہوتا، صرف پڑھنا لگے۔ ہاں جی، اور دوسری طرف اہل حدیث اللہ انہوں کا بھلا کرے، ایک اندر قرآن پاک پڑھنے کا کی فائدہ، سمجھو یہ پڑھنے کے خلاف۔ حتیٰ کہ انہوں نے اتنے تک یہ نظریہ اپنا لیا کہ اگر انہوں پڑھ کے کسی نے بخشو ثواب ہی نہیں ہوتا، وہ ہر ویلے قرآن پڑھ کے بخشنے سے کرنا چاہے، اور ایک اندیا قرآن پڑھنے کا ثواب ہی نہیں پڑھنا۔ نعوذ باللہ۔ حضور علیہ وسلم میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، ہر حرف کی بات دس نے کیا ہے، اب بندہ کوئی نیک عمل کرے اس کا بدلہ خود چاہے یہ ثواب ہے، اور نیک کام کرے اس کا بدلہ آگے پہنچائے یہ اصال ثواب ہے، ثواب بھی برحق، اصال ثواب بھی برحق۔ ہاں جی، اور اسی طرح ہاں جی وَيُعَلِّمُ کتاب، کتاب سکھانی ہے، یہ بھی سمجھے۔ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں یہ قرآنی فیصلہ، یہ پرویز کی کتاب ہے، قرآنی فیصلہ، یہ مطالب فرقان مفہوم، یہ سب فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ چکرالی کا ترجمہ کرنا پڑا ہے منکرین حدیث، یہ کہتے ہیں سامنے حدیث کی لوڑ نہیں ہے، سارا سے قرآن میں کافی ہے، سامنے حدیث کی لوڑ نہیں۔ اللہ دیکھیے یہاں حضرت ابراہیم نے دعا کیا اللہ ہمیں پیغمبر، یہاں پیغمبر ایسا بھیجیے جو لوگوں کو جو کتاب نازل ہو اس کا معنی بھی سمجھا ہے۔ اب یہ قرآن تو آ گیا، اس کا معنی کس نے سمجھانا ہے؟ یہ حضور کی ڈیوٹی تھی۔ اب جو معنی حضور نے سمجھایا وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث کو معنی بغیر بندہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کے سمجھانے کے پہلے معلم کون تھے؟ حضور نے وسلم۔ اچھا، یہ منکرین حدیث کا بھی عجیب فہم ہے، عجیب ان کی سوچ ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن کے آسان، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کے آسان، لہذا جو قرآن آسان ہے یہ واسطے تشریح کی لوڑ ہے، لہذا سانو حدیث کی لوڑ نہیں۔ اسی کہنے ہیں جو قرآن آسان ہے اس لیے تشریح کی لوڑ نہیں۔ تو یہ منکرین حدیث پرویز آ ان نے قرآن دیا 3 تشریحاں لکھیاں، کنیاں لکھیاں؟ ایک معرف القرآن کے نام چھپی ہوئی ہے، ایک مطالب الفرقان کے نام چھپی ہوئی ہے، ایک کا مفہوم القرآن کے نام چھپی ہوئی ہے۔ آج کہتے ہیں قرآن کی تشریح کی لوڑ ہی نہیں، قرآن کے آسان ہے، 3 کیوں لکھنی پڑی؟ معلوم ہے تشریح کی ضرورت ہے۔ جب ضرورت ہے تو پہلے شارع حضور نے رسول کی ذاتیت سے، اور وہ تشریح ملے گی قرآن سے، اور تشریح ملے گی حدیث سے۔ جی بس حکمت کی باتیں بتائیں، یہ حکمت کی باتیں جو حضور نے بتائی وہ کہاں لکھی ہیں؟ وہ حدیث میں لکھی ہیں۔ لہذا قرآن اپنی جگہ اہمیت کا حامل اور حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے؟ قرآن میں حکمت بڑی باتیں ہیں تو حضور نے مثلاً سمجھائی ہے، روزمرہ زندگی کے طریقے، ہاں جی سارے کا سارا زندگی ڈسپلن، یہ حکمت بڑی باتیں جو حضور نے بتائی حدیث میں موجود ہے۔ ہاں جی تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ نفس، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، مستقل منصب ہے۔ آج کا جو ہے تزکیہ نفس کے پیچھے اتنی افراد تفریح سے شکار لوگ ہیں۔ جی تزکیہ نفس کا مطلب کہ برے اخلاق سے دوری، اچھے اخلاق کی طرف رغبت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام کا تزکیہ کیا۔ یہ جڑی شیعہ ایک اندے صحابہ کرام جڑے یہ مسلمان نہیں سکے، یہ منافق سکے، نعوذ باللہ، جا کہ اندے بھی فلاں صحابی اتنا فلاں اتنا، تو اللہ پاک نے ڈیوٹی لائی حضور دی، وہی زکیت جنا تزکیہ کرنا ہے، برے اخلاق جڑے وہ کرنے ہیں، اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حضور صرف دنیا چلے گئے لیکن صحابہ کو ثواب نہیں سکے۔ رافضی اس لیے جڑی گل کرتے ہیں یہ مطلب پھر یہی ہے نا کہ حضور انہوں نے تزکیہ کر نہیں سکے، حالانکہ
پوری امت مسلم کا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ وسلم نے یہ جو 4 آپ کی ڈیوٹیاں تھی اپنے چاروں پوری کی اور چاروں کام پورے ہوئے. قرآن پڑھ کے بھی سنایا, قرآن پاک سکھایا بھی, حکمت کی باتیں بھی بتائیں اور ان کا تزکیہ بھی کیا. ایسی جماعت صحابہ کرام کی, اہل بیت کی تیار کی جو پوری آنے والی اگلی نسلوں کے لیے مبتدا اور رہنما. بات سامنے آئی. اب دیکھو یہ 4 منصب تھے نا, اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی بڑی امت مسلموں میں جماعتیں پیدا کر دی, مستقل جماعتیں پیدا ہو گئی. یتلو علیہم آیاتی, قرآن پڑھنا ہے. اب قرآن پڑھانے کے لیے قاری کی جماعت آ گئی, قاری قرآن میں آ گئے. وہ آپ دیکھیں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں, لاکھوں ماشاءاللہ بچے ہر سال قرآن کریم پڑھتے فارغ ہوتے ہیں. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, قرآن کا معنی سکھانا ہے, قرآن کے معنی کو سکھانا, معنی پر عبور. یہ فقہاء کرام نے, مفسرین نے, فقہاء کرام نے قرآن کریم سے جو مسئلے نکلتے تھے وہ نکال کر امت کے سامنے پیش کر دی. فقہاء کی جماعت جو. اور والحکمہ, حکمت کی باتیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کی جو باتیں تھیں اور طور طریقے اپنے لوگوں کو سکھائے, وہ ساری حکمت کی باتیں, حدیثیں, ان کو اکٹھا کیا محدثین نے. محدثین کا تذکرہ دیتے ہیں. اور تزکیہ آپ نے کیا, جن اصولوں پر آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا ان اصولوں کو آگے لے کے چلنے والی صوفیاء کرام کی جماعت ہے. تو یہ 4 طبقے ہی ہیں, قرآء کرام, فقہاء کرام اور محدثین اور صوفیاء. ہم ان سب کو مانتے ہیں, ہم کسی ایک کا انکار نہیں کرتے. یہ بڑی گمراہی ہے کہ بندہ کدی محدثین کے پیچھے رکھ لگے پہ گیا, کدی فقہاء کے پیچھے رکھ لگے پہ گیا, کدی جڑا ہوا وہ صوفیاء کے پیچھے نہ. آج کہنے ہیں یہ تزکیہ نفس ہے, پیر مریدیت یہی تزکیہ نفس ہے, لیکن پیر بھی چنگا ہونا چاہیے. کام خراب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سارا معاملہ عجیب ہو رہا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ایک طرف تو پیری مریدی ایسی چلی ہے کہ ہر بندہ نہ ہوتی داڑھی تو نہ شکل صورت کو دین دانا والی, نہ نماز نہ روزہ, کے وجود کے کپڑے بھی نہیں ہے کہ وہ سب تو بڑی موٹی سرکار بنی ہے. اور ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, وہ جوئے کھلائی آندہ, کنجریاں نچائی آندہ, وہ پیرا. دوسری طرف وہ ایک طبقہ ہو کرتا ہے یہ پیری مریدی ویسے ہی کرت سارے وہ اہل حدیث چلے, کوئی خلاف ہو گئے. ہم کہتے ہیں یار جو بات جہاں تک ثابت ہے اس کا انکار نہ کرو. یزکیہم وسلم کا منصب تھا اور ایک مستقل ایک شریعت کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دوسروں کا تزکیہ کریں. لہذا یہ جو صوفیہ کا سلسلہ ہے, یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے, یہ اپنی جگہ پر حق ہے, اس کا انکار نہ کرو. اور حدیث انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے بڑے وہ کسی نہ کسی کے مرید تھے, کسی نہ کسی کے مرید تھے. آپ کتابیں اٹھائیں, اپنا یہ نواب صدیق حسن خان اس کا والد جو ان کے مجدد ہے وہ, اور اپنا عبداللہ غزنوی صاحب, ان میں بہت بڑے بزرگ شمار ہوتے ہیں. وہ خود مرید بھی تھے, لوگوں کو مرید کرتے بھی تھے. جتنی حدیث کتابیں ہیں عبداللہ غزنوی صاحب کے حالات کھول کے دیکھیں, اس میں لکھا ہوا ہے. آج کی زندگی کیسے غلط ہو گئی. عبدالجبار غزنوی صاحب نے ایک غیر مقلد کھڑا ہوا, اس نے قصور کا تھا, اس نے غیر مقلد عمری قصوری کیا نام تھا اس کا, اس نے اس کے انکار پر کتاب لکھی. تو انہوں نے اس کا اثبات الالہام والبیع, یعنی الہام کا ثبوت اور بیعت کا ثبوت, اس پر عبدالجبار غزنوی صاحب نے کتاب لکھی, میرے پاس پڑھی ہے. وہ اہل حدیثوں کے بڑے ہیں, ان کو امام عبدالجبار غزنوی لکھتے ہیں. تو پھر آج تم اس کے منکر کیسے ہو گئے. داؤد غزنوی صاحب لاہور میں تھے, اب ایک درجنوں اس طرح کے سلسلے. غلام رسول کلوی صاحب یہ گجرانوالہ کے, ان کے حالات میں صاحب بھٹی صاحب نے لکھا ہے. ان کے بڑے بھی مرید تھے, وہ بھی مرید تھے, اور یہ مرید بھی کرتے تھے. بھائیو جو مسئلہ جہاں تک ثابت ہے وہاں تک اس کو رکھیں, افراد تفرید کا شکار نہ ہو. یہ چونکہ دوسرے ہمارے بھائیوں نے ہر بندے کو پیر بنا دیا, تو لوگ اس شعبے سے ہی جو ہے نا متنفر ہو گئے کہ پیری مرید اگر یہ ہے وہ جی یہ کر دیا, جڑیاں نچائی جاتے ہیں تو بڑھی کو لتاں کٹائی جاتے ہیں, یہ سارے کام اگر یہ حیثیت تو بنے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کو نئے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے تو غلط رنگ میں, تو پھر اس سے متنفر کے اسباب, متنفر ہونے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں.
تو بھائی افراط تفریط کا شکار نہیں ہونا. یہ چاروں طبقے جو ہے وہ امت کے بہترین رہنما ہیں، خواہ وہ قرائے کرام ہو، خواہ وہ فقہاء کرام ہو، خواہ وہ محدثین ہو، خواہ جو ہے وہ صوفیاء کرام ہو. یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیوٹیاں دے کر بھیجا تھا، اور الحمدللہ ڈیوٹی کو نبھانے والے چاروں طبقے امت میں موجود ہیں. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے دیکھیں گے. یہ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع مکمل ہوا. سورہ بقرہ کا 16واں رکوع. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے جو اعراض کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، مگر وہی اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے ان کو چنا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جس وقت کہا ان کو ان کے پروردگار نے آپ فرمانبردار ہو جائیے. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہا میں فرمانبردار ہو گیا جہانوں کے پروردگار کا. وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. اسی کی وصیت کر کے حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب بھی. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ تمہاری موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یہاں سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جی سب کی رہنما شخصیت ہیں. یہودی بھی رہنما مانتے ہیں، عیسائی بھی رہنما مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. فرمایا کہ ہر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ توحید. آج کوئی بندہ اس کو چھوڑ کر اور راستے پہ چلتا ہے تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، ابراہیم علیہ السلام کی فکر اور سوچ پر تو نہیں ہے. جس طرح کے یہود و نصارہ مشرکین مکہ یہ شرک کے راستے پہ پڑ گئے اور پھر بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے جیسے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر ابراہیم علیہ السلام خود توحید پرست. اللہ فرمایا اسلم کا مطلب صرف اللہ کے جھکنے والا، اسلام سلامتی والا دین. ہاں جی. اور اللہ کیا ہے؟ فرمان برداری والا دین. فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلم تو رب العالمین. ہاں جی. اور اسلام یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ترجمان تھے. آگے بات آ رہی ہے کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں اختلاف ہوا ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید تھا. اسی توحید کی دعوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسلام اس کا ترجمان ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کی وصیت کر دی. حضرت یعقوب بھی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بیٹو. ہاں جی. فرمایا کہ بھئی اللہ پاک نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. ہاں جی. اللہ پاک نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. تمہاری موت نہ مگر کہ تم مسلمان ہو. اس لیے اب وہ تو توحید پر مرے جس کا اسلام داعی ہے، یعنی ان کا انتقال تو آپ کی آل اولاد کا بھی توحید پر ہوا. ام کنتم تو آج ان کے نام پہ شرک کیسے کرتے ہو یہود و نصارہ؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. فرمایا کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ اب یہ مشرکین مکہ وغیرہ کو کہا جا رہا ہے جو صدیق کفار ہو. کیا تم گواہ تھے یا تم موجود تھے اس وقت جس وقت کہ آئی حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت؟ اذ قال لبنیہ. جس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی. میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قال. انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک. ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم اسماعیل و اسحاق کے معبود کی. الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب ہیں. حضرت یعقوب بھی توحید پرست، والد حضرت اسحاق وہ بھی توحید پرست، دادا ابراہیم وہ بھی توحید پرست. چونکہ بنی اسرائیل میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. کس کا نام ہے؟
حضرت یعقوب کا، اسرائیل کا منع اللہ کا بندہ، چونکہ یہ حضرات ان کی اولاد میں تھے یہود و نصارہ، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو اب ان کے نسبت چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب کی طرف تھی، تو اس لیے یہاں ان کی وفات کا تذکرہ آیا کہ وہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی، تاکہ یہودی اور عیسائی اس پہ غور کریں، چونکہ نسبت بنی اسرائیل کی حضرت یعقوب کی طرف ہے۔ حضرت یعقوب کی جب وفات ہونے لگی، اب انہوں نے اپنی اولاد اکٹھا کیا اور کہا بتاؤ میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اسی عبادت کریں گے تہاڈے رب دی، الہ کا، آپ کے رب کی، اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ہم ان کے معبود کی بات کریں گے، ایک ہی ہے۔ آپ دیکھو یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام۔ اس بات کا عہد دے کے گئے حضرت یعقوب اپنی اولاد سے۔ آج جو بنی اسرائیل ہے یہ کیسے کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے؟ کہتے ہیں ہم اپنا حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ پاک فرمائے سمجھ آئی بات، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، فلا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کاموں کی جن کو وہ کرتے تھے۔ فرمایا یہ جماعت حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد جو یعقوب اور اسحاق یہ گزر گئے، انہوں نے جو اعمال کیے وہ اپنی جگہ، لیکن تم ان کا محض نام لے کر ان کو اپنی طرف نسبت کر کے ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے نہیں، جب تک ان کی سوچ فکر پر نہیں چلے گی اس وقت تک تم ان کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے۔ ان کو وہ ملا انعام جس کے وہ مستحق تھے، اور تمہاری نافرمانیاں جو ہیں اس کے تمہیں وہ ملے گا جس کو تم مستحق ہو۔ یہ یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نماز نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ تو گلا سی نظریات تو مانتے نہیں، نماز نام لینا لگی وہاں جدہ اج کل ساڑھے ہاں پیران پیر کا نام تو لیتے ہیں، ہاں جی ان کے نام کی گیاری بھی دلاتے ہیں، لیکن پیران پیر کی تعلیم پہ ہی ہے، وہ پڑھ لو درست کی لکھا ہے، اور جہی کام تھی کرتے پہ انہوں نے نام تو ہے کوئی نہیں، وہ کہلا نام لینا استعمال کرو، ہاں جی یا وہ اہل بیت کا نام لینے والے، ہاں جی اہل بیت کی تعلیمات ہے، نہ جن کو لاگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خطبات کا مجموع اس کو تو پڑھ لو۔ جو چیزیں آج تم منسوخ کر رہے ہو ناظر بلاغت وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبات خود انہوں نے اکٹھے کیے شیعہ نے، ہم کہتے ہیں خطبات پڑھ لو، ان خطبات کے اندر کیا ہے، جو باتیں جھوٹی منسوخ کرتے ہیں اس میں وہ باتیں موجود ہیں۔ صدیوں بعد بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جو کتابیں لکھی اور اہل بیت کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر دی، صحابہ کرام کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی، تو یہ اسلام کی راہ سازش تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی تحقیق تھوڑی ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات اور سمجھے، آج کل اسلاف سے برگشتہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہی کے راستے میں ڈالنے کے لیے، اور یہ اپنا مذہبی طور پر آوارگی پھیلانے کے لیے یہ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے، وہ اسی باپ دادے دین کے نہیں چلنا، اسی یہ مشرقین مکہ چلتے سی باپ دین تھے، ہاں جی جب انہیں کہا جاتا بھی آؤ دین کی طرف کرتے اسی باپ دے پچھلے لو۔ بات یاد رکھنا کہ آج یہ جو فرقہ اہل حدیث اور اس طرح کے لوگ ہیں نا جی، یہ کہتے ہو باپ دادے کا دین چھوڑو، باپ دادے کا دین چھوڑو، تو بھائی پہلے دیکھو باپ دادا کیا وہ نظریتاً ٹھیک ہیں کہ غلط؟ اگر تو باپ دادا نظریتاً غلط ہیں پھر تو ٹھیک ہے بھائی چھوڑو، لیکن اگر باپ دادا ہاں جی اگر وہ غلط ہے پھر تو چھوڑو، لیکن اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تو ان کی پیروی دوہری ضروری ہے، اس لیے کہ ایک تو باپ دادا ہے، دوسرا یہ کہ وہ حق پر تھے۔ یہاں سمجھیں وہ کہتے ہیں نا باپ دادا کی تقلید منع ہے، وہ جو فرقہ اہل حدیث کے لوگ ہیں اور اس کی حامل اور لوگ جو بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں باپ دادا کی تقلید منع، جہاں باپ دادا کی تقلید کی کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کا ثبوت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے، توجہ کرنا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا، وہ پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ ہم دیکھو اس کا جواب ایک یہ ہونا چاہیے تھا، جو آج کے لوگ ہیں نا جیل والے،
وہ کہتے جواب دیتے کہ جی ہم اللہ کی بات کریں. یہ لیکن انہوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اور میں دیکھو نعبد الہ کا و الہ آبائک، کہ ہم بات کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اس زمانے میں خدا کا، الہ کا، معبود کا تصور جو تھا وہ مختلف تھا. مشرکین مکہ نے تو کئی معبود بنائے ہوئے تھے، اور اس دور کے لوگوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے جی. اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا کہ جو الہ کا تصور آپ نے پیش کیا ہمیں، جو رب کا تعارف آپ نے پیش کیا، جس رب کی آپ نے بات کی ہے اور جس رب کی آپ کے باپ دادا نے بات کی ہے، ہم اس رب کی بات کریں گے. معلوم ہوا اگر بندہ باپ دادا کی پیروی نہ کرے تو بندے کو تو ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی، باقی بندے بات کے ہیں. کیا ہوا؟ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا، یعنی اب اولاد بھی سمجھتی تھی کہ باپ دادا کی پیروی ہم نہیں کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل کی، اسحاق کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہم یہ بات کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی. اس سے معلوم ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ دادا اگر حق میں ہوں تو ان کے عمل کو تو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے ہاں جی باپ دادا کو دلیل سے چھوڑ دو، نہ بھائی، یہ ایک غلط بات ہے. اسلاف کی پیروی سے برگشتہ کرنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کو آیت تھا کہ تم مانو قرآن و سنت کی بات مانو، تو کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کچھ نہیں کر پایا. ہم کہتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں نا، پڑھو پوری پڑھو. آگے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اولو کانا آباؤہم لا یاقلون ولا یہتدون، کیا باپ دادا کی پیروی کریں گے یہ اگرچہ علم بھی نہ ہو ان کے پاس اور ہدایت بھی نہ ہو؟ پھر معلوم ہوا باپ دادا کی پیروی اس وقت غلط ہے جب وہ ہدایت پہ نہ ہو. جس باپ دادا کی ہم دینی پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی جیسے، وہ ہدایت یافتہ ہے. سمجھو ایک تقلید محمود ہے اور ایک تقلید مذموم ہے. تقلید محمود کیا ہے کہ بھائی نیک لوگوں کی پیروی، تقلید مذموم ہے برے لوگوں کی پیروی. ہمارے بڑے تو برے تھوڑے تھے، ہمارے بڑے تو اچھے تھے، لہذا یہ تقلید کا ثبوت ہے اسی آیت سے کہ بھائی باپ دادا کی پیروی غلط نہیں، اچھی کاموں باپ دادا کی پیروی ہوتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ بھئی تین اندازی سیکھو. فرمایا تین اندازی سیکھو. کیوں؟ فرمایا تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے. تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے. معلوم ہوا باپ دادا کا جو عمل ٹھیک ہو اس کو تو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ مت اگر بہانہ بنا لیا باپ دادا، بھائی پہلے دیکھو باپ ہے کون، دادا ہے کون. جو اگر ایسا پوری دنیا اس کو نیک مانگی، تیرے یہ کہنے سے کیا ہوگا، بند کیوں رہے بیٹھ کر بکواس کرتا ہے. خیر اس کو دیکھیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ ہدایت یافتہ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور وہ کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی او نصارا یا عیسائی، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے. کلا فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہاں جی بلکہ ابراہیم کی ملت کو اختیار کرنا جو حنیف تھے. وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں پر میں عیسائیوں کے نظریے کی تردید ہے. عیسائی کہتے تھے اور یہودی بھی کہ اس وقت تک بندہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا جب تک بندہ ہاں جی یہودی نہ ہو جائے یا عیسائی نہ ہو جائے. یہودی کہتے ہیں پہلے یہودی ہو گے تو پھر ہدایت کیا ہوگے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو گے تو پھر ہدایت کیا ہوگا. ہمیں نہ اصل چیز ملت ابراہیم کی پیروی ہے. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ توحید ہے. ہاں جی حنیف، یہ حنیف یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے اور اسلام کا بھی یہ لقب ہے، دین حنیف. اس دین اسلام کا لقب ہے دین حنیف. اور حنیف کہتے ہیں اس کو جو یکسو ہو، ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اللہ پاک سے لو لگانے والا وہ حنیف ہے.
تو دین اسلام چونکہ توحید کا دین ہے اس لیے دین حنیف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے داعی تھے اس لیے حنیف کہا گیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصل نام تھا نعمان، ابو کا نام تھا ثابت، نعمان بن ثابت، ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں، ابو حنیفہ کا معنی دین اسلام کی سب سے پہلے تشریح اور تدوین کرنے والا، اس کو لکھنے والا۔ ابو کا لفظ عربی زبان میں کسی کام میں پیر کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے نا نام، حالانکہ آپ کا نام ابو بکر نہیں تھا، آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ہر نیکی کے کام میں پہل کرتے تھے، اسے ابو بکر نام پڑ گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا بکر نہیں تھا۔ اس طرح حنیفہ نام یہ امام حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بلکہ یہ دین حنیف دین اسلام کا لقب ہے، چونکہ آپ نے سب سے پہلے اس کی تدوین کروائی، اس کو لکھوایا، امت مسلمہ تک پہنچایا تھا اس شکل میں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کے نسبت سے ہما کان من المشرکین، ہاں جی آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لہذا مشرکین کا پتہ کٹ گیا، نہ آپ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ فرمایا کہ قولو کہو ہم ایمان لے اللہ پر اور ان کتابوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کی گئی حضرت ابراہیم کی طرف، یا اگر واحد ہوتا ہے تو وما انزل الینا، اس وحی پر جو ہمارے اوپر اتری، قرآن کریم مراد، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتری جو ہے وہ دیگر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، ہما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ جو دیا گیا حضرت موسیٰ کو عیسیٰ کو، ہما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ جو دیا گیا نبیوں کو اپنے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ورنہ ہم لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ دیکھو یاد آ رہا ہے قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں کو ایک خطاب ہے، کیونکہ سب کو ہی کہہ لیں خطاب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرو کہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان، اور قرآن سے پہلے جو انبیاء آئے دیگر کتابیں لے کر ان پر بھی ہمارا ایمان، ہم سب کو سچا مانتے ہیں، قرآن کو بھی، تورات زبور انجیل کو بھی، اور وہ صحائف جو ابراہیم اسماعیل اسحاق وغیرہ پر اترے ان پر بھی، اور ہم کسی کتاب اور نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ فرق کے قائل تھے، مشرکین مکہ فرق کے قائل تھے، کسی کو مانا کسی کو نہ مانا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، جب عیسائیوں نے حضور کو نہ مانا، اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تعلق جو ہے مبارکہ کی خدائی تک پہنچا دیا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تفریق کے قائل نہیں، جتنے نبی ہیں اور ان پر اترنے والی کتابیں اور صحیفے ہیں ہم سب کو اچھا مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل کا معنی ایمان کی تفصیلی حالت، کہ بندہ ہمیں پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جی ہم اس کو کہتے ہیں ہم ایمان، آمنت باللہ میں ایمان رہا اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، ہاں جی وکتبہ اس کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بندہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور اس وقت تک مسلمان نہیں سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر جو کتابیں اتنی اس پر ایمان نہ لائے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ حضور کو اور آپ کو اترنے والی وحی کو سچا مانتا ہے، لیکن صحابہ کتاب میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، وہ دار اسلام سے کھاتے مسلمان نہیں ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ سمجھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں اس طرح کا ایمان جس طرح کا اے صحابہ تم لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت کھا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ پھیرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ تو محض بدبختی ہی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے، ہاں جی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اب آپ کی طرف سے ان کو اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پاک جو ہے وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایمان کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔
اور صحابہ کرام کے ایمان کے مثالی ہونے کو بیان کیا۔ یہودیوں نے کچھ کہا نا عیسائیوں نے کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، عیسائی اور یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پہ آؤ گے۔ فمن نا، عیسائی یہودی بننے سے بندہ ہدایت پہ نہیں آتا، ہدایت پہ آئے گا جب صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ یہودی عیسائی غیر مسلم اس طرح کا ایمان لائیں، آمن تم بھی کس طرح کا ایمان ہے صحابہ تم لائے ہو، پھر ہدایت پہ آئیں گے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا ایمان پوری امت میں سب کے لیے آئیڈیل ہے، اس جیسے ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام جیسا ایمان نہ لائے۔ یہ جو آج یہ شیعہ حضرات نے باتیں مشہور کی ہیں صحابہ کرام ایمان مخلص نہیں تھے، تو بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان مثالی ہے اور ان جیسا کوئی مومن نہیں ہے، لیکن تم نے خام خواہ تاریخی والے ادھر سے جھوٹے دے کر صحابہ کرام کی شخصیت کو، ان کے ایمان کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسا نہیں۔ ہاں دیکھو صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور قرآن سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ قرآن کا ہے، پھر حدیث کا ہے، پھر آگے دوسری چیزیں ہیں۔ ہر وہ حوالہ جو قرآن کے علاوہ کسی جگہ پر موجود ہے اور اس سے صحابہ کرام کی شخصیت کا مجروح ہونا نظر آتا ہے، ہم اس کو ردی کی ٹوکری پھینکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا مرتبہ پہلے ہے۔ سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہمارے سامنے تھا، پہلے قرآن سے حل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں ان میں کمی پیشی کا احتمال ہے، جھوٹا ہونے کا احتمال ہے۔ تاریخ کی ایسی روایتیں جو کہ ایسی باتیں جو لوگوں نے بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں کئی تاریخ کتابیں لکھی گئی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا صحابہ کرام کے کردار کو، اہل بیت کے کردار کو داغدار کر کے پیش کیا گیا۔ ہم ایسی تمام روایتیں جن سے اہل بیت کا کردار داغدار ہوتا ہو یا صحابہ کرام کا، ہم کو ردی کی ٹوکریاں پہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے۔ اگر یہ مومن نہ ہوتے ان جیسا ایمان لانے کی ہرگز تلقین نہ کی جاتی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، صحابہ ایسا ایمان نہ لائے، منہ موڑیں، تو یہ سیدھے بدبختی میں پڑے ہوئے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا مخالف بدبخت ہے۔ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، ہاں جی، اللہ کا رنگ، من احسن من اللہ صبغہ۔ ادھر دیکھو یار، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، کون زیادہ دیکھیں کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں جی، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ماں فرما دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور ہم اسی کے خالص فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یار دے رنگ جو رنگیا جا، یہ اللہ پاک کی محبت دل میں ایسی چھائی کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اس پہ مار بٹنے کو تیار ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، توحید کا رنگ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ہمیں اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کوئی رنگ اچھا نہیں۔ نہ اللہ عابد، اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں جی، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے اچھا کرتے سب، حالانکہ وہ تو سب کا رب ہے، ہمارا بھی تمہارا بھی، لہذا اللہ کی شخصیت کو، اللہ کی ذات کو محل نظام بناتے ہو کہ اس کی بات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کہ نہیں کرنا؟ کیا عجیب بات ہے۔ اگر نہیں بات آؤ گے پھر تمہیں تمہارے اعمال مبارک، ہمیں اپنے اعمال۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط تکونوا ہودا او نصارا، فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟
کل آپ فرما دیجئے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے چھپایا گواہی کو جو ثابت ہو چکی تھی اللہ کے ہاں۔ ہم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں جن کو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک ایسی جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کاموں کی جن کو وہ کرتے تھے۔ جہاں بتا دیا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ جو حدیث آئی تھی، فرمایا بتاؤ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں، پھر تم زیادہ جانتے ہو ابراہیم اور ان کی اولاد کے عقائد نظریات کیا تھے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، کسی قسم کے شرک کے قائل نہیں تھے۔ تو یہود و نصارہ جس شرک میں پڑے، وہ مشرکی جس شرک میں پڑے، اس کا کوئی تعلق نہیں حضرت ابراہیم ان کی اولاد کے ساتھ۔ فرمایا کہ لہذا اب صرف ان کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بھی اعمال کرنے پڑیں گے۔ ان کا نام لینے سے جنت میں نہیں جائے گا، نام لینے سے یہ کہتے پیر صاحب 9 سال بعد جا کے ہدیہ دے آؤ، مڑ کے پورا سال جو مرضی کرو، بخشے بخشائے، نہ بڑوں کا نام لینے سے محض نہیں، بھئی عمل تو ہر بندے کو اپنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد توحید پر قائم تھی، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اے لوگوں، تمہیں محض نام استعمال کرنے سے کچھ نہ ہوگا، بلکہ تمہیں اپنے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ان کے اعمال کی تم سے پوچھ گچھ نہیں، اور تمہارے اعمال کی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے کیے کے بتا دے گا۔ تو الحمدللہ یہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ پچھلی نشست میں